ہیلو فرینڈس، آج ہم بات کریں گے کورین ڈرامہ ایبسلیوٹ ویلیو آف لو۔ اس کے جو ہے مرکزی کردار دیکھ لیں گے کہ کون کون سے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ طالبہ دکھائی ہیں یو شیو جو، ایک عام طالبہ جو رات کے ٹائم جو ہے وہ کلمی نام سے خفیہ طور پر BL ویب ناول لکھتی ہیں، اور گاوو سو ریاضی میتھ کا انتہائی ذہین اور سچ میں ٹیچر ہے جو ماضی کے ایک حادثے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کھوتے کھوتے بچا ہے۔ نوڈا جو جاپانی زبان کا امیر اور زندہ دل ٹیچر ہے جو ووسو کا پرانا دوست ہے۔ جونگ گی جو ہے اسکول کا فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہے جو سابق ایتھلیٹ تھا۔ یون ڈونگ جو ادب جو ہے لٹریچر کا نرم مزاج اور با اخلاق جو ہے استاد ہے۔ اب چلتے ہیں ہم کہانی کی طرف۔ تو سب سے پہلے ایپیسوڈ 1 جو ہے وہاں پہ خفیہ زندگی اور خوفناک آغاز ہے۔ جو دن میں ایک خاموش اسٹوڈنٹ ہے جو رات کو بولڈ رومانوی کہانیاں لکھتی ہیں۔ اس کی زندگی میں اس وقت طوفان آتا ہے جب اسکول میں نئے ٹیچرز آتے ہیں اور ہوم روم ٹیچر وہی گاووسو بنتا ہے جس کے ساتھ ماضی میں اس کا ایک بڑا تجربہ رہ چکا ہے۔ کس دو میں جو تخیل کی پرواز ہے۔ اسکول میں 4 خوبصورت اساتذہ کو دیکھ کر آئیجو کا تخیل جاگ اٹھتا ہے، وہ ان چاروں کو اپنے اپنے ناول کا ہیرو بنا دیتی ہے۔ اسی دوران PE کلاس میں ٹیچر گی جون ایک حادثاتی سین میں اس سے دل کی دھڑکن بڑھا دیتا ہے۔ کس نمبر 3 میں ووسو کا چشمہ اور دشمنی آئیجو سے غلطی سے اس کا چشمہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ڈر کر یہ سوچ کر ووسو اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے اسے قیمتی چشمے کو کچرے میں پھینک دیتی ہے۔ کس نمبر 4 میں کچرے کی تلاش اور وائرل ناول۔ جب آئیجو کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ چشمہ ووسو کے لیے کتنا خاص اور ضروری تھا تو وہ اسکول کے کچرے کے ڈھیر سے اسے ڈھونڈ نکالتی ہے، لیکن پھر بھی اسے سزا ملتی ہے۔ اسی غصے میں وہ اسکول کے چاروں اساتذہ پر مبنی اپنا اسٹائل کا ناول انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیتی ہے۔ کس نمبر 5 وائرل ہٹ اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانا۔ آئیجو کا ناول وی ور فرینڈز راتوں رات انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتا ہے اور ٹرینڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی کامیابی خوشی سب سے زیادہ آئیجو جو میں آ کر کہانی کا سب سے بولڈ موڑ لکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کے پیچھے کوئی آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود ووسو ہوتا ہے جو اس کا راز پکڑ لیتا ہے۔ کس نمبر 6 بلیک میلنگ اور نئی ڈیل۔ ووسو آئیجو کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ یہ ناول فوراً ڈیلیٹ کرے۔ آئیجو کے محنت سماج پر وہ ایک ڈیل کرتا ہے کہ ناول جاری رہے گا، لیکن ووسو کی شرائط پر۔ آئیجو دباؤ میں آ کر لکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا رائٹر بلاک ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اسکول کے پرنسپل اسکول کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک نیا پلان بنا رہی ہوتی ہے۔ کس نمبر 7 فلمنگ اور ہسپتال کا سین۔ ایک میڈیا چینل اسکول میں شوٹنگ کے لیے آتا ہے۔ ٹیچر ڈو جوئی جو ہے جوکس آتا ہے کہ ووسو کی کلاس کی چھپ کر ویڈیو بنائے، لیکن ووسو اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بحث اور ٹینشن میں آئیجو اسکول میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے اور ووسو اسے گود میں اٹھا کر ہسپتال بھاگتا ہے۔ کس نمبر 8 دل کی دھڑکنیں۔ آئیجو حیران ہوتی ہے کہ ووسو اتنا سخت ہونے کے باوجود اسے ناول لکھنے کی اجازت کیوں دے رہا ہے۔ ایک دن ووسو باتوں باتوں میں آئیجو کو ایک ایسی بات کہتا ہے جس سے آئیجو کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ اب ووسو کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ کس نمبر 9 غلط فہمیاں اور حسد۔ آئیجو اس بات سے انکار کرتی ہے کہ ووسو کی باتوں سے اس کا دل دھڑکتا ہے، اور اسی دوران ووسو سے ملنے ایک بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ ریاضی دان اسکول آتا ہے۔ اسکول میں غلط فہمی پھیل جاتی ہے۔ آئیجو ٹیچر ڈونگ جو کو پسند کرتی ہے اور سے ووسو کے اندر شدید حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ کس نمبر 10 اغوا کا ڈرامہ اور خطرہ۔ کہانی میں ایک بڑا موڑ آتا ہے جب آئیجو ایک قریبی دوست یا قرض خواہ گنڈوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ آئیجو اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن خود بھی اس میں پھنس جاتی ہے۔ کس نمبر 11 ووسو کی انٹری اور لڑائی۔ ووسو کو جب آئیجو کے خطرے میں ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ گنڈوں کے اڈے پر پہنچ جاتا ہے۔ جیا کو بچانے کی اس کوشش میں ووسو شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ جب حالات بالکل بے قابو ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اور ٹیچر وہاں پہنچ کر ان کی جان بچاتا ہے۔ کس نمبر 12 سسپینس اور 10 سال پرانا راز۔ اسکول انتظامیہ کو آئیجو کے اس کے وائرل ناول کا پتہ چلتا ہے تو اسکول سے نکالنے کی تلوار لٹک جاتی ہے۔ آئیجو کو بچانے کے لیے ووسو ساری ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے اور اسکول سے سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ آئیجو کو معلوم ہوتا ہے کہ ووسو اسے پچھلے 10 سال سے جانتا ہے اور بچپن کا ایک وعدہ نبھا رہا ہے۔
किस नंबर 13 इतराफ़ मोहब्बत। आइजू को इस एहसास से जुर्म और मोहब्बत के ताने में फंस जाती है। वो वसू को ढूंढती है जो सस्पेंड होने के बाद इसे धूप भा रहा होता है। आइजू अपने खौफ पर काबू पाकर वो वसू के सामने हकीकी जज्बात का इतराफ़ कर लेती है। वो वसू भी अपनी सर्द महर दीवार को गिरा कर आइजू को कबूल करता है और कहानी को खूबसूरत अंजाम तक पहुँच जाती है। होप सो आपको ये कहानी मज़ीद पसंद आएगी। देखने में और सुनने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बट मेरा कहना है कि हीरोइन जो है कोई और भी ले सकते थे। तो बाकी जो है आप लोग कहानी देखेंगे, एपिसोड्स देखेंगे तो आपको मज़ीद अंदाज़ा होगा कि इसकी कहानी क्या है, किस तरह से चल रही है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लव से आपको पता चल जाएगा। बट शायद लड़की के बाल जो हैं वो कट हुए हैं, तो इस वजह से, छोटे बालों की वजह से वो इस तरह का लग रहा है। लेकिन जो है और भी बहुत ज़्यादा एक्टर्स हैं कोरिया के जिनको ये ड्रामे में ले सकते थे। बट होप तो आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आएगा।